بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ انتظامیہ کی پشت پناہی حاصل نہیں ہوتی تھی، مگر میرا تجربہ تھا کہ مقامی حکام چشم پوشی سے کام لے کر ان سے دور ہی دور رہتے تھے۔ اسلحہ لانے والی لانچ الحدید پر چھاپے اور ٹریڈ لائن کی تباہی کے معاملات حساس نوعیت کے تھے، اس لیے ان کارروائیوں میں ایس ٹی ایف کے ساتھ دوسرے اداروں نے بھی سرگرمی سے حصہ لیا تھا۔ ان تمام پہلوؤں سے گہری واقفیت کی بنا پر مجھے امید ہو چلی تھی کہ میرا معاملہ صحیح ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا۔ یہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے سر؟ مہراب خان نے حقارت سے ڈان 3 کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ بلیک فاکس ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے درست ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں میں موجود ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبائے گا اور میری کمر کے گرد بندھی ہوئی بارودی بیلٹ میرے چیتھڑے اڑا دے گی، میں نے افسردگی سے کہا۔ ڈان 3 کے ہونٹوں پر تحقیر امیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے پکڑ لینے کے باوجود تم بالکل بے باس ہو، زمین پر رینگنے والے کسی حقیر کیچوے کی طرح۔ میں جب چاہوں تمہیں اپنی ایڑی سے مسل سکتا ہوں، تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکو گے۔ مجھے پہلے سے شبہ تھا کہ ڈینی پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں سے ملا ہوا ہے۔ اس وقت میں نے تم لوگوں کے رویے سے مکمل ثبوت پا لیے ہیں۔ ہمیں ڈبل کراس کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، کسی نے بھی میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو میں ڈینی کو اڑا دوں گا۔ اگر مجھے تم لوگوں کے ہاتھوں مرنا ہی پڑا تو میں اس سے پہلے ڈینی کو اس طرح جہنم واصل کروں گا کہ اسے قبر تک نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ الٹے قدموں پیچھے سرکنے لگا۔ اس کے گرد کھڑے ہوئے مسلح جوان کائی کی طرح اس سے دور سرکنے لگے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں بے خیالی میں ڈان ان سے ٹکرا گیا تو خود ہی بڑک کر ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا دے گا اور اس المناک سانحے کی ذمہ داری ان پر آ جائے گی۔ میں اس خبیث کا ارادہ بھانپ گیا، تم آسانی سے یہاں سے نہیں نکل سکو گے۔ میں کسی اسیبی سائے کی طرح تمہارے ساتھ لگا رہوں گا۔ میں نے اسی کی رفتار سے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ مہراب خان نے اضطراری طور پر میرا بازو پکڑ لیا اور جوشیلے لہجے میں بولا، جذباتی نہ بنے سر، خود کو خطرے میں نہ ڈالیں، یہ جدھر جا رہا ہے اسے جانے دیں، یہ ہم سے بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ اکبر خان اس کے ساتھ تھا۔ بس لمحہ بھر کے لیے میرا اور ڈان کا درمیانی فاصلہ قدرے بڑھا، مگر میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو مہراب خان سے چھڑایا اور دوبارہ ڈان کے قریب پہنچ گیا۔ میری اس حرکت پر ڈان کے قدم سڑک پر جم کر رہ گئے۔ اس تماشے کی وجہ سے قصہ خوانی بازار کے اس حصے میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی تھی۔ ایس ٹی ایف کے چند اہلکار ان تماشائیوں کو ہٹانے میں مصروف ہو گئے، لیکن دوسروں کے چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ میں ایک پل کے لیے بھی اس خبیث سے دور نہیں رہوں گا، میں نے ڈان کو گھورتے ہوئے کہا۔ مہراب خان بے بسی سے میرے ایک پہلو پر آ کھڑا ہوا تھا اور کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں ہم دونوں کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، میری زندگی اسی وقت تک ہے جب تک میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ بٹن دبائے گا تو میرے ساتھ خود بھی مارا جائے گا۔ یہ چالاکی کے ساتھ مجھے یہاں چھوڑ کر نکلنا چاہ رہا تھا۔ میری صورت میں ایک متحرک بم اس بڑے بازار میں موجود رہے گا اور یہ مجھ سے محفوظ فاصلے پر پہنچتے ہی بٹن دبا دے گا۔ بیلٹ پھٹتے ہی میرے ارد گرد تباہی پھیل جائے گی۔ تم سب کے ساتھ ہی متعدد بے گناہ شہری بھی مارے جائیں گے۔ زخمیوں کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میرے ساتھ بہت کچھ تباہ ہو جائے گا اور اس کو کراش تک نہیں آئے گی۔ میں اس کا گنونا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ ریموٹ کنٹرول میکینزم کے باوجود یہ بارودی بیلٹ بہت بھاری ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ اس میں 5 سے 7 پاؤنڈ تک خالص بارودی قوت کا مواد چھپایا گیا ہے۔ اس کے دھماکے سے یہاں کی متعدد بوسیدہ عمارتیں تک ملبے کے ڈھیر میں بدل جائیں گی۔ ڈان 3 پہلی بار فراخ دلی سے مسکرایا اور بولا، تم بہت چالاک ہو، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میرے ساتھ رہ کر تم زیادہ دیر تک زندہ رہ سکو گے۔ اعصابی جنگ میں کوئی مجھے شکست نہیں دے سکتا۔ میں فولادی ارادوں کا مالک ہوں۔ تمہاری غفلت کا بس ایک لمحہ تمہارے مقدر کا فیصلہ کر دے گا۔ مجھے بھی یہی خوش فہمی ہے۔ میں بالکل اس کے مقابل پہنچ گیا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے
तमाम साथी मेरे खैर ख्वाह और हमदर्द हैं। तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम भारी मुआवजा देकर भी अकबर खान और बॉबी को पूरी तरह अपना वफादार नहीं रख सके। इस जमीन पर तुम्हें हजारों मुजरम मिल जाएंगे लेकिन गद्दार कम ही मिलेंगे। अकबर खान की कार्रवाई का नतीजा तुम्हारे सामने है। जब तुम कहवा खाने के मालिक से फौजियों की मौजूदगी के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे तो बॉबी ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई थी जो तुम्हारे ताबूत में आखिरी कील साबित होंगी। मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मुझे जेर करते हो। बॉबी वो दांत पीस कर गुर्राया। क्या कहा था इस हरामजादे ने? मेरा वो तीर भी कारगर साबित हुआ। मैंने इसकी बेबसी से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा, तुम्हें खुद अंदाजा होना चाहिए कि तुम्हारी कौन कौन सी कमजोरियां इसके इल्म में हैं। इसने मुझे मन गढ़ंत बातें तो नहीं बताई होंगी। मैं इस सुअर के बच्चे को भी देख लूंगा। वो आपे से बाहर होकर गुर्राया। मेरे हाय हाय करने के बावजूद अकबर खान ने बढ़कर इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया और फजा चटाख की आवाज से गूंज उठी। इस वक्त सिर्फ अकबर खान गुस्से में दाड़ रहा था। बाकिया लोगों के चेहरे जर्द पड़ गए थे और जुबानें गंग हो गई थी। हर शख्स दहशतज़दा था। डॉन 3 अपनी तौहीन पर मुश्तिल होकर मौत का बटन न दबा दे। तुझे शर्म नहीं आती? इतने लोगों में नापाक जानवर का नाम लेता है। अकबर खान दाड़ रहा था। खिलाफे तबक्को कुछ भी नहीं हुआ। बात वही थी कि डॉन 3 बटन दबाता तो दूसरों के साथ खुद भी धमाके से उड़ जाता। वो अपना रुखसार सहलाते हुए जहरीले लहजे में अकबर खान से मुखातब होकर बोला, नमक हराम, मैं तुझे देख लूंगा। ये थप्पड़ अब तुझे कब्र में ही ले जाएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा अगले 24 घंटों में डैनी से निजात हासिल कर लूंगा, फिर तुझे और बॉबी को भी देख लूंगा। मैं अकबर खान को समझाने के बहाने चंद कदम दूर ले गया और डॉन 3 पर नजर रखते हुए इसके कान में कहा, तुम थोड़ी दूर जाओगे तो बॉबी मिल जाएगा, इसे पकड़ लो। इसके अलावा सामने की फुटपाथ पर सुर्ख चेक की कमीज में एक दराज कामत और दुरुस्त रोज शख्स भी मंडला रहा है। वो भी इसका साथी है। तुम इसे दूर ही से पहचान लोगे। अपनी शोख कमीज की वजह से वो तुम्हारी नजरों में से नहीं बच सकता। दोनों को इधर लाए बगैर मेहराब खान के आदमियों के हवाले कर दो। अकबर खान अपना सार झटकता हुआ बेड़ से निकल गया। मैं दोबारा डॉन 3 के सामने जा खड़ा हुआ। मुझे हैरत है कि पैसे की खातिर चोरी, कत्ल और अगवा करने वाला अकबर खान मेरी एक गाली पर इतना मुश्तिल हो गया। वो तंज से बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग मजहब को कब बलाए ताक रख देते हैं और कब इस पर कारबंद हो जाते हैं। हमारी दुश्मनी अपनी जगह पर है लेकिन इस वक्त अकबर खान ज्यादा ही जोश में आ गया था। मैंने इसकी तसल्ली के लिए कहा, मेरी बात इसकी समझ में आ गई है, इसीलिए वो यहाँ से टल गया है। खामोशी से रिमोट कंट्रोल हमारे हवाले कर दो। मेहराब खान ने खुश्क लहजे में कहा, अपने आप को हमारे हवाले कर देने के बाद तुम फायदे में रहोगे। हमने अपने किसी गुरीला एक्शन से तुम्हें जेर किया तो तुम्हारी जिंदगी दर्दनाक हो जाएगी। मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, इस बार भी जीत मेरी ही होगी। वो पुरएतमाद अंदाज में बोला, मैं ज्यादा देर तक यहाँ तमाशा बनाए रखना पसंद नहीं करता। मेरे लिए फौरन एक खाली जीप का बंदोबस्त करो। मैं यहाँ से रवाना होना चाहता हूँ। डैनी मेरे साथ चलने पर मुसर है तो जीप इसी को चलानी होगी। मान, मुझे याद आया कि डॉन के पास मेरी बारूदी बेल्ट का रिमोट कंट्रोल ही नहीं था, बल्कि इसके बाएं जेब में भरा हुआ पिस्तौल भी मौजूद था जो इसने होटल के कमरे में अकबर खान से लिया था। इसके हाथ से बड़े हुए एतमाद की यही वजह थी कि हम सब के जहन बारूदी बेल्ट में उलझ कर रह गए थे। डॉन के पास मौजूद किसी और हथियार के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। जिस्मानी तौर पर डॉन को मुझ पर कोई बर्तरी हासिल नहीं थी। इस वक्त असल खतरा एक भरे हुए पिस्तौल का था। वो मुसल्ला था और मैं निहत्ता। वो मुझे स्पेशल टास्क फोर्स वालों की भीड़ से निकाल ले जाने के बाद रास्ते में कहीं भी गोली मारकर खत्म कर सकता था। मेरे बेजान वजूद के गिर्द बारूदी बेल्ट इसे इसी तरह बंदी रहती और जब बहुत से सोगवार लोग मेरी लाश के गिर्द जमा हो जाते तो डॉन अपनी महफूज पनाहगाह से रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर मेरी लाश के साथ इन सब को भी उड़ा देता। मैंने इस नुक्ते पर जितना गौर किया इसी कदर मेरा ये ख्याल पुख्ता होता रहा कि वो बेयाक वक्त मुझसे निजात हासिल करने और फरार होने के बारे में सोच रहा था। इस वक्त मैं मेहराब खान या इसके साथियों से डॉन के पिस्तौल का जिक्र करता तो वो चौकन्ना हो जाता। रद्दे अमल में वो कोई भी कार्रवाई कर सकता था। मेरे नजदीक इस मसले का बेहतरीन हल यही था कि मैं अपने तौर पर इसे पिस्तौल से महरूम करने की कोशिश करता। मैंने इसकी तरफ पेशकदमी की तो वो कदरे पीछे सरक कर कदरे नागवारी से बोला, मेरे सीने से चपकने की जरूरत नहीं, मुझसे दूर रहो, तुम तो मेरे सर पर चढ़े चले आ रहे हो। इस वक्त मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। मैंने खड़े खड़े एक बार फिर गुजरे हुए वाकयात का जायजा लिया। अगर डॉन के पास पहले से कोई हथियार मौजूद होता तो आखिरी मर्तबा वो अकबर खान से पिस्तौल लेने की बजाय अपना हथियार इस्तेमाल करता। इसके खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले ये यकीन करना जरूरी था कि डॉन की बाएं जेब में सिर्फ एक पिस्तौल मौजूद था जिसे छीन
لینے کے بعد وہ بھی نہتا ہو جاتا، دوسرے ہتھیار کی موجودگی میں میری کارروائی بے نتیجہ ہو کر رہ جاتی۔ گاڑی کا بندوبست کراؤ، میں نے مہراب خان کو ہدایت دی۔ اس کے مؤدب انداز سے میں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ میرے بارے میں پوری طرح باخبر تھا۔ کچھ ہی روز پہلے اول خان نے پشاور میں سردار پائندہ گل کا گھیراؤ کیا تھا۔ وہ کارروائی غالباً مہراب خان ہی کے ذریعے انجام دی گئی تھی، اس لیے میں اسے ہدایت جاری کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اکبر خان پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ مہراب خان بھی کچھ دور ہٹ کر اپنے آدمیوں کو ہدایت دینے میں مصروف ہو گیا اور میں مکارانہ انداز میں ڈان 3 کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی نگاہیں اس کے داہنے ہاتھ پر مرکوز رکھی تھی کیونکہ ریموٹ کنٹرول یونٹ اس کے اسی ہاتھ میں موجود تھا۔ میری وہ حرکت اس قدر مسلسل اور جارحانہ تھی کہ ڈان 3 بولے بغیر نہ رہ سکا۔ اس خیال میں نہ رہنا کہ تم مجھ سے ریموٹ چھین لینے میں کامیاب ہو جاؤ گے، یہ ننھی سی ڈبیا اس وقت مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اچھا، میں نے اسے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا اور ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے الٹے قدموں سرکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لیے۔ وہ اپنی دانست میں ریموٹ کنٹرول کو میری دسترس سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری یہ کوشش تھی کہ اس کی ساری توجہ اسی طرف مبذول رہے۔ میری حکمت عملی پوری طرح کامیاب رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کوٹ کی بغلی جیبوں کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے بجلی کی سی صورت سے اس کی پھولی ہوئی بائیں جیب میں ہاتھ ڈال کر چشمے زدن میں پستول نکالا اور فوراً ہی پیچھے ہٹایا۔ میں نے ڈان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نیچے گرانے تو کیا چھونے تک کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنا پستول میرے ہاتھ میں دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ ایسی بے اعتباری سے میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے اچانک ہی میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ مجھے معلوم تھا تم پستول کے بل بوتے پر لمبے لمبے دعوے کر رہے ہو۔ میں نے پستول کا سیفٹی کیچ چیک کر کے اسے اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اب برابر کا مقابلہ ہوگا، تمہارے پاس ریموٹ کنٹرول اور میرے پاس پستول ہوگا۔ ہم میں سے کوئی بھی وار کرنے میں پہل نہیں کرے گا، بس اعصابی لڑائی باقی رہ جائے گی۔ اس نے جلا کر ایک گندی سی گالی دی اور میں بے اختیار ہنس پڑا۔ اسپیشل ٹاسک فورس والوں کی متعدد گاڑیاں اس علاقے میں موجود تھیں، بس ان میں سے کسی ایک گاڑی میں سے سارا ساز و سامان کسی دوسری گاڑی میں منتقل کرنا تھا۔ وہ کام دیکھتے ہی دیکھتے مکمل ہو گیا اور مہراب خان نے باندھ آہنی باڈی والی جیپ کی چابی میرے حوالے کر دی۔ ٹھہرو، مجھے جیپ کی طرف جاتے دیکھ کر ڈان 3 گرایا۔ پہلے میں اپنا اطمینان کروں گا۔ میں رک گیا اور ڈان 3 مہراب خان کے اشارے پر ایک جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کھلی ہوئی کھڑکیوں میں سے سر اندر ڈال کر اچھی طرح جیپ کا جائزہ لیا، پھر پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ ہی رہا تھا کہ میں نے اسے ٹوک دیا، جیپ کے اندر بھی جھانک لو، ایسا نہ ہو کہ باڈی سے کوئی کمانڈو چپکا ہوا ہو۔ وہ مجھے غسیلی نظروں سے گھور کر رہ گیا اور میں چابی لہراتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں سر، مہراب خان نے شاید ڈان کو سنانے کے لیے مجھ سے کہا، ہماری 2 گاڑیاں آپ کا پیچھا کریں گی اور ہر وقت ایک مسلح دستہ آپ کے آس پاس موجود رہے گا۔ میرا ہر آدمی آپ کے اشاروں کی تعمیل کرے گا۔ میں اس وقت کے حالات سے ذرا بھی دل برداشتہ نہیں ہوں۔ تم جو چاہو کرتے رہو لیکن کوئی بھی میرے قریب نہ آئے۔ میری توقع کے عین مطابق ڈان بول پڑا۔ اس وقت تک میں نئے ماڈل کی ہارڈ ٹائپ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ ڈان کے اشارے پر میں نے انجن سٹارٹ کیا اور جیپ کسی مست خرام مورنی کی طرح لہراتی ہوئی چل پڑی۔ ایس ٹی ایف والوں کی سختی کی وجہ سے قصہ خوانی بازار کی سڑک پر کسی بھی قسم کا ٹریفک موجود نہیں تھا، لیکن وہاں ہونے والی فوجی کارروائیوں کی افواہوں کی وجہ سے قرب و جوار کے لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ یہاں سے ساؤتھ سٹی روڈ پر لے لینا۔ ڈان نے مجھے ہدایت دی، تم جلد یا بدیر میرے ہاتھوں مرنے ہی والے ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں مافیا کے ساتھ ساتھ انڈین سیکرٹ سروس کے لیے بھی کام کر رہا ہوں۔ یہاں سینکڑوں افراد کی بھیڑ دیکھ کر میرا دل چاہ رہا ہے کہ اسی وقت یہاں دھماکہ کروں اور ان سب کو خون میں نہلا دوں، لیکن مجھے اپنی زندگی سے پیار ہے۔ ویسے بھی میں تم جیسے قابل نفرت آدمی کے ساتھ مرنے کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، تم اکیلے اور زیادہ بے عزتی کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ یہ اچھا کیا تم نے مرنے سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ اب تو تم مافیا کے قانون کے مطابق بھی موت کے حقدار ہو گئے ہو۔ وہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ اچانک ہی گرایا اور میں نے پوری قوت سے بریک لگا دیے۔ ہماری جیپ کے پیچھے آنے والی ایس ٹی ایف کی دونوں گاڑیاں بھی کچھ فاصلے پر رک گئیں۔ یہاں سے موڑ لو، اس نے مختصر سی توقف کے بعد ہدایت کی۔ اب ہمیں کافی دور تک سیدھے ہی جانا ہوگا۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور چند ثانیوں کی مسافت کے بعد ہی ساؤتھ سٹی روڈ کا سائن بورڈ نظر آنے لگا۔ اس سڑک پر ٹریفک معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ میں نے جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ سچ بتانا کہ اس بار تم کس حوالے سے پاکستان آئے ہو؟ کچھ دیر بعد میں نے پوچھا۔ ڈان بھی مافیا کا تنخواہ دار ملازم ہوتا ہے؟ میں تعطیلات کے سوا اپنی مرضی
مرضی سے لمبے لمبے سفر نہیں کر سکتا، اپنے اسٹیشن پر رہ کر اپنوں کے مفادات کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہوں۔ تمہارا نام اس وقت سے میری ہٹ لسٹ پر ہے جب تم شی میں بہت زیادہ سرگرم ہوا کرتے تھے۔ جب ملا سرکار کے سلسلے میں تمہاری بدماشیاں میرے علم میں آئیں تو یہ نفرت اور گہری ہوگی، لیکن مجھے کوئی موقع نہیں مل سکا۔ اس بار مجھے کراچی بھیجا گیا تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہارا کام تمام کر دوں گا، اور دیکھ لو کہ میں تم پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ مجھے ملا سرکار کی بھی فکر ہے۔ تم میں اتنی شرافت ضرور ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے اس دشمن کی موجودہ حالت سے آگاہ کر دو۔ آج کل وہ کہاں قید ہے؟ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ دریائے سندھ میں اس کی بوٹ ایک پل کی سنگلاخ بنیادوں سے ٹکرا گئی تھی اور اس کی لاش کے چیتڑے دریا کی تیز لہریں اپنے ساتھ بہا لے گئی تھی۔ اس کے خلاف ویسے ہی جذبات رکھتا تھا جو تمہارے دل میں میرے لیے موجود ہیں۔ میں نے بہت دیر تک اس کا ہانکا کیا، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو میں اسے ہاتھ تک نہ لگا سکا۔ قدرت کے اصولوں کے سامنے انسان کے ارادے ریت کے گروندوں کی طرح ڈھہ جاتے ہیں۔ یہ بہت بری خبر ہے۔ ہر ایک کا خیال ہے کہ وہ کسی خطرناک جیل میں سزا کاٹ رہا ہے۔ یہاں کام کرنے والوں میں سے کسی کو بھی اس کے انجام کا علم نہیں ہو سکا۔ وہ قربانی اور بے خوفی کی ایک مثال بن کر جیا اور اسی طرح مر گیا۔ تم دیکھنا کہ اس کا چلایا ہوا مشن بہت جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا۔ جنگ اور محاذ آرائی میں ہمیشہ سے یہی ہوتا چلا آیا ہے۔ ایک فریق کا ہیرو دوسرے کے لیے گنونا جہنمی ہوتا ہے۔ ملا سرکار کے لیے تمہاری عقیدت قابل فہم ہے، لیکن میرے نزدیک وہ اس دور کا عیار ترین مجرم تھا۔ اس نے احتیاط سے ریموٹ کنٹرول کو اپنے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور پھر جیب سے آپریٹس نکال کر آن کر لیا۔ وہ وقفے سے اپنا کوڈ دہراتا رہا۔ کافی دیر بعد اس کے آپریٹر سے کراہتی ہوئی آواز ابری، یس باس، میں ساون بول رہا ہوں، مصیبت میں پڑ گیا ہوں، سالوں نے مار مار کر حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ جوابی کوڈ اور خفیہ زبان کے بجائے اپنے آدمی کی براہ راست گفتگو سن کر ڈان کا چہرہ بگڑ گیا۔ تم کب اور کہاں پکڑے گئے؟ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم اتنی صورت سے قابو کر لیے جاؤ گے۔ ستارے گردش میں آتے ہی تو سب کچھ ہو جاتا ہے باس۔ اس کی آواز تکلیف کی شدت سے رندی ہوئی تھی۔ 4 مشٹنڈوں نے مجھے بے خبری میں چھاپ لیا۔ میرے ساتھ بوبی بھی پکڑا گیا ہے۔ اس کے سامنے کے کئی دانت ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت تم کہاں ہو؟ اوہ، تو وہ بھی پکڑا گیا۔ دانت پیستے ہوئے بولا، فکر نہ کرو، ڈینی ابھی تک میرے قبضے میں ہے۔ ان کی گاڑیاں میرا پیچھا کر رہی ہیں، لیکن وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میں ان کی بازی انہی پر الٹ دوں گا۔ تمہیں پکڑنے والے میری آواز سن رہے ہوں گے، ان کے کسی بڑے سے میری بات کراؤ۔ بولو وجے دادا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی ایک تر و تازہ اور طنزیہ آواز ابری، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہیں میرا نام کس مردود نے بتایا؟ ڈان نے بڑک کر سوال کیا۔ نام ہی نہیں، تمہارے آدمیوں نے بہت کچھ بتایا ہے۔ ہمارے سامنے مردے بھی بولنے پر مجبور ہیں۔ تمہارے آدمی تو بس 2-4 سٹیپل بھی نہیں سہ سکے۔ ہم نے یہ حربہ پہلے آزما لیا ہوتا تو تمہارے سورما خاصی پھوٹ سے بچ گئے ہوتے۔ تم آؤ گے تو ہم تمہیں نیا کھیل دکھائیں گے۔ بکواس مت کرو، ابھی ڈینی میرے قبضے میں ہے۔ اور ہاں، یہ سٹیپل کیا بلا ہے؟ بو کی شکل میں مڑے ہوئے فولادی تار جو ایک سپرنگ گن سے فائر کر ہوتے ہیں اور اپنے ہی زور میں ٹھوس لکڑی میں 1.5 انچ اندر تک پیوست ہو جاتے ہیں۔ تمہارے آدمیوں کے جسم اتنے بودے ہیں کہ 1.5 انچ کے بعد سٹیپل کا باہر کا حصہ جلد ہی رکنے کی بجائے اندر تک اتر گیا اور یہ بیچارے بل بلا رہے ہیں۔ اب کوئی سرجن ہی نشتر لگا کر انہیں اس عذاب سے نجات دلا سکے گا، ورنہ فولادی تاروں میں آنے والا زنگ ان کے زخموں میں زہر پھیلا دے گا۔ دوسری طرف سے مزے لے کر بتایا گیا، شاید اس طرح وہ ساون اور بوبی کو بھی دہشت زدہ کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ مت بھولو کہ ڈینی کو اس سے بدتر تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ میں اس کے ٹخنے اور گھٹنے توڑ کر زندگی بھر کے لیے معذور کر دوں گا۔ بڑے سے بڑا سرجن بھی اس معذوری کو دور نہ کر سکے گا۔ اوبر گفتگو میں ابتدا ہی سے دونوں فریق ایک دوسرے کو باری باری بولنے کا موقع دے رہے تھے۔ چیف آئے گا تو اب وہی تم سے بات کرے گا، اوور اینڈ آل۔ گفتگو کے اس نازک موڑ پر دوسری طرف سے کال کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور وجے نے اپنا ٹرانسمیٹر بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ بمبئی کا وجے دادا، میں نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا، پہلے مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، تم کوئی پاکستانی تار کے وطن ہو جو لندن میں جا بسے ہو۔ تمہارے اور ساون کے ناموں سے تمہارے اندر بھرے ہوئے زہر کا سبب سمجھ میں آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بیچارہ بوبی نہ سمجھی میں تم لوگوں کے چکر میں پھنس گیا ہے۔ 4 پیسے کمانے والا کوئی بھی آدمی نہ سمجھ نہیں ہوتا۔
ہوتا۔ اس بار وہ مشتعل ہونے کی بجائے پرسکون سے بولا، یہ خیال اپنے ذہن سے جھٹک دو کہ تمہاری سرزمین پر غدار نہیں پائے جاتے۔ یو پی اور راجستھان میں ہمارے 3 کیمپوں میں جا کر دیکھو کہ کتنے مجبور اور محروم پاکستانی نوجوان ایک انقلاب کی آرزو میں ہمارے یہاں جنگی تربیت لے رہے ہیں۔ جب تک تم اپنے نوجوانوں کو انصاف نہیں دو گے وہ تم سے وفا نہیں کریں گے۔ ان میں سے آئے دن بوبی پیدا ہوتے رہیں گے۔ تم دیکھ لینا کہ آخری تجزیے میں وہ ساون سے زیادہ ثابت قدم نکلے گا۔ ساون جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کے خون اور خمیر میں شامل ہے۔ وہ اس ملک کی خدمت کر رہا ہے جس میں وہ پروان چڑھا ہے، لیکن بوبی نے سوچ سمجھ کر اپنی راہ منتخب کی ہے۔ وہ آسانی سے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دراصل ایسے ہی فعال اور آزاد خیال لڑکے جاسوسی کے عالمی جال کے لیے مضبوط پھندے فراہم کرتے ہیں۔ تم سنجیدہ گفتگو بھی اچھی خاصی کر لیتے ہو، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ راہ اور مافیا کے ساتھ تم کسی یونیورسٹی میں بھی نوکری کرتے رہے ہو۔ اس وقت بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ تم اپنے انگوٹھے کے ہلکے سے دباؤ سے میرے بدن کے چیتھڑے اڑا دینے کا ارادہ رکھتے ہو۔ تم چاہو تو تمہاری کمر سے یہ بارودی توق اتر بھی سکتا ہے۔ اس نے زومانی انداز میں کہا۔ وہ کیسے؟ میں نے اس کی پیشکش میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بھارت چلو اور ہمارے سمجھدار لوگوں سے بحث کر کے دیکھ لو کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ محض کاغذ کی لکیریں کھینچ دینے سے ملک تقسیم ہو گئے ہوں۔ مجبوریوں کے تحت ایسا ہوتا ہے، لیکن مجبوری ختم ہوتے ہی ظلم مٹ گیا، کاغذی لکیریں بھی ختم ہو گئیں اور پرانے نقشے دوبارہ بحال ہو گئے۔ یہ کام تم نہیں کرو گے، تمہارے بعد آنے والے کریں گے۔ تم بنگلہ دیش بنوا ہی چکے، انہوں نے تقسیم کی لکیروں کو اپنے خون سے سراب کر کے ان کی سلطنت قائم رہے گی۔ ان کا وجود تمہارے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے، انہوں نے تمہارے وجود کا جواز ختم کیا ہے۔ میرا سیاسی نقطہ حافظہ بہت کمزور ہے، میں نے اس کی تقریر میں مخل ہو کر کہا۔ نقشے، لکیریں، تقسیم، ظلم اور جواز، یہ سب میرے لیے بے معنی ہے۔ میرے لیے اہمیت اس بات کی ہے کہ تم ایک باعزت سمجھوتے کی پیشکش کر رہے ہو۔ میں خود بھی بھارت بھاگتے بھاگتے تھک چکا ہوں اور اب کہیں سکھ چین سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، مگر یہاں ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے مجھے بھارت جا کر کیا کرنا ہے تو میں تمہاری تجویز پر غور کروں گا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور آہستگی سے بولا، یہ تمہاری کوئی نئی چال تو نہیں ہے؟ شبہ کر رہے ہو تو اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ میں نے بیزاری سے کہا، میں نے تم سے کوئی رعایت نہیں مانگی، تم نے ایک تجویز پیش کی، میری رضامندی کے بعد بھی تم اسے واپس لے سکتے ہو۔ تمہارے بھارت چلے جانے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تم پاکستانیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکو گے۔ وہ پرخیال انداز میں کہنے لگا، تمہارے خطرناک ماضی کے پیش نظر اسی ایک فائدے کے عوض تمہیں عمر بھر کے لیے وظیفہ دیا جا سکتا ہے۔ وقت گزارنے کے لیے تم چاہو تو کہیں پڑھا سکتے ہو، لوگوں کو تربیت دے سکتے ہو، اپنا کوئی فارم کھول سکتے ہو۔ بھارت بہت بڑا ہے، وہاں کام کے ہزاروں مواقع ہیں۔ 2-4 برس تو تم شمال سے جنوب کی سیر میں گزار سکتے ہو۔ ہم ساؤتھ سٹی روڈ سے ریلوے روڈ پر آ چکے تھے جو ایک طویل ہم کے بعد داہنی جانب مڑ گئی تھی۔ وجے نے فوراً ہی کہا، اب بائیں طرف والی سڑک پر مڑ جانا، اس پر سنہری مسجد روڈ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ ہم شہر سے بہت دور نہیں آ گئے؟ میں نے عقب نما آئینے میں ایس ٹی ایف کی گاڑیوں کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ اب ہم شہر سے چھاونی کے علاقے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس نے مجھے مطلع کیا، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں پہلی بار پشاور آئے ہو۔ ایسا ہی سمجھ لو، پہلے آیا تو بس پرانے شہر کی رنگینیوں کھویا رہا۔ یہ علاقہ میرے لیے نیا ہے۔ مجھے خوشی تھی کہ وجے نے خود ہی گفتگو کا موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ تم نے میری پیشکش کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کچھ دیر کے سکوت کے بعد وجے نے مجھے ٹوکا۔ میں سوچنے کے بعد ہی کوئی جواب دے سکوں گا۔ میں نے اچانک موڑ کاٹتے ہوئے کہا، جواب نہیں، میں تمہارا تبصرہ سننا چاہ رہا تھا۔ اس نے میری دلچسپی کی بات کی۔ دلچسپ پیشکش ہے، بظاہر مجھے اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ ایک جھول ہے اور اس کا تعلق تمہاری نیت سے ہے۔ میں نے اپنی حقیقی دلچسپی کا مظاہرہ کرنے کے لیے جھول کا ذکر ضروری سمجھا تھا۔ وہ کیا؟ میں تمہارے شبہات دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہاں تم میرے سامنے بے بس ہو چکے ہو، مجھے بہلا پھسلا کر بھارت لے گئے اور وہاں مجھے سولی پر لٹکا دیا تو کیا ہوگا؟ یہ اس معاملے کا سب سے کمزور پہلو ہے۔ آج تک میں تمہارے نقطہ نظر سے ایک بڑا مجرم ہوں، کل یکا یک ہی بھارت کا معزز شہری کس طرح بن جاؤں گا؟ میں نے اپنی وضاحت پیش کر دی۔ یہ نیت کا معاملہ ہے، میں تمہیں اپنا دل چیر کر نہیں دکھا سکتا، لیکن تم جس طرح چاہو میں اطمینان دلا سکتا ہوں کہ میرے ملک میں تم سے کوئی بد عہدی نہیں ہوگی۔ وہ مضطربانہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، مجھے یہی سب سوچنے کے لیے وقت درکار ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اگر تم میری تجویز قبول کر لیتے ہو تو ہم خاموشی سے یہاں سے نکل چلیں گے
گے ورنہ اعصابی جنگ جاری رہے گی۔ آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے وہ ہنسا تو اس کی آواز سے درندگی متراشا تھی۔ جب تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر لیتا جنگ جاری رہنی چاہیے، جہاں مڑنا ہو مجھے پہلے سے بتا دینا، فی الحال سیدھے چلتے رہو۔ جنگ جاری رہنے کا مطلب ہے تمہارے ذہن میں فرار کا خبط سوار رہے گا اور میں خود کو بچا کر تمہیں اڑانے کی فکر میں لگا رہوں گا۔ اپنے ایسے ذہنی دباؤ کے عالم میں تم صحیح فیصلہ نہیں کر سکو گے۔ مجبوری ہے، میں نے اپنے شانے اچکا کر کہا، میرے سامنے کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ خیبر ہوٹل کی دوسری منزل پر ایک ڈبل بیڈ روم اس کے تصرف میں تھا۔ کمرہ بہت نفیس اور خوشنما چوبی فرنیچر سے آراستہ تھا۔ پورے فرش پر نرم قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک دیوار میں ایئر کنڈیشنر بھی نصب تھا، لیکن خوشگوار موسم کی وجہ سے اسے چلانے کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ دیکھا جائے تو چیخا سرائے سے شروع ہونے والے میرے سفر کا تسلسل ہی چل رہا تھا۔ راستے میں ہم رات بھر کے لیے جلال آباد کے غزنی ہوٹل میں رکے تھے۔ وہ رات بھی آرام کی بجائے دھماکوں، بجلی کی نایابی اور پھر روسی فوجیوں کی بربریت کا مشاہدہ کرنے میں گزر گئی۔ وہاں سے چلے تو لنڈی کوتل سے مجھے اغوا کر لیا گیا۔ وہ سارا وقت بھاگ دوڑ، ذہنی تناؤ، جسمانی صعوبتوں اور بے آرامی میں ہی گزرا تھا۔ آرام ان لمحات میں میسر آیا تھا جب اغوا کرنے والے نے مجھے بے ہوش کرنے کے بعد اکبر خان کے ماموں کے ہوٹل میں لا ڈالا تھا۔ وجے کے کمرے میں صاف ستھرا اور آرام دہ بستر دیکھتے ہی میرے دل میں آرام کرنے کی شدید ترین خواہش انگڑائیاں لینے لگی اور سر کے اس حصے میں جہاں اکبر خان کے کسی ساتھی نے اپنے آہنی ہتھیار کے دستے سے ضرب لگائی تھی، شدید تکلیف کا احساس بھی بیدار ہو گیا۔ میں غیر ارادی طور پر کمرے کی تعریف کرتا ہوا جوتوں سمیت بستر پر گر گیا۔ میری کیفیت دیکھ کر وجے نے ہلکا سا فاتحانہ کہہ لگایا اور بولا، تم ابھی سے اندرونی ٹوٹ پھوٹ میں مبتلا ہو رہے ہو۔ یہ تھکان جلد ہی نیند بن کر تمہاری آنکھوں میں اتر جائے گی اور میں تمہیں یہیں چھوڑ کر خاموشی سے باہر نکل جاؤں گا۔ محفوظ فاصلے پر پہنچنے کے بعد میں ریموٹ کنٹرول کا بٹن دباؤں گا اور تمہارے جسم کے ریشے ہمیشہ کے لیے اس عمارت کے ملبے کا ایک حصہ بن جائیں گے۔ شکست ابھی سے تمہارا مقدر بنتی نظر آ رہی ہے۔ میں تمہیں خوش فہمی میں مبتلا ہونے سے نہیں روک سکتا، یہ تمہارا حق ہے۔ تم بول رہے ہو کہ بوبی اور ساون کے پکڑے جانے کے بعد تم بے یار و مددگار رہ گئے ہو، جبکہ میرے ساتھ تازہ دم لوگوں کی ایک فوج ہے۔ اسپیشل ٹاسک فورس والے اب تک اس ہوٹل کے چپے چپے پر پھیل چکے ہوں گے۔ تم ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار نہیں ہو سکو گے، وہ تم کو بے بس کر کے پکڑ لیں گے۔ میں ان سے ذرا بھی خائف نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ جدید خودکار ہتھیاروں اور لاسلکی مواصلاتی آلات سے لیس افراد دو گاڑیوں میں تم ہمارا پیچھا کر رہے تھے، لیکن میں نے ایک بار بھی مڑ کر ان کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو چکمہ دینے کے لیے میری جیب میں ہر وقت بے شمار شعبدے موجود رہتے ہیں۔ تم دیکھ لینا کہ تمہاری یہ خود اعتمادی ہی تمہیں لے ڈوبے گی۔ میں نے منہ بنا کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی سے میری پیشکش قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ اس بارے میں سوچا ہی نہیں تو فیصلہ کیسے کروں گا؟ میں اچانک ہی بستر سے اٹھ گیا۔ سوچنے کے لیے میں کچھ دیر کا تخلیہ چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ناممکن ہے، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ میں ایک منٹ کے لیے بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کیا تم باتھ روم میں بھی میرے ساتھ ہی جاؤ گے؟ غور و فکر کے لیے وہی بہترین جگہ ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔